الوفا نیوز رہے خبروں سے باخبر۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے سیاستدان، جن میں سے ہم آپ کو 10 ایسے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے نام بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ منفی زبان استعمال کرنے والوں میں نمبر 10 پر ہیں مفتی عابد شیر علی، نمبر 9 پر ہیں فردوس عاشق ایوان، نمبر 8 پر ہیں عثمان ڈار، نمبر 7 پر ہیں مراد سعید، نمبر 6 پر ہیں فواد چودھری، نمبر 5 پر ہیں مسرت چیمہ، نمبر 4 پر ہیں علی امین گنڈا پور، نمبر 3 پر ہیں شہباز گل، جبکہ نمبر 2 پر ہیں لال حویلی کے شیخ رشید، اور ون اینڈ اونلی پاکستان میں ایسا اور اتنا دبنگ بولنے والا جسے بولنے کے لیے بات کا صحیح یا غلط پتہ ہو یا نہیں، پر بولنے کا ایسا انداز کہ جو مخالفین کو ہلا دے۔ نمبر 1 پر ہیں خانوں میں خان عمران خان، جنہیں غلط الزام لگاتے وقت ثبوت یا تصدیق کی ضرورت نہیں، بس وہ غلط ہے جسے خان صاحب غلط کہہ دیں۔ ایسا لیڈر پاکستان میں ہی شاید اب تک اتنا کچھ بول کر بھی عالیشان زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں، جہاں قانون کا احترام اور اس پر عمل ہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ہر دور میں ہر پارٹی کے لیڈر سمیت شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے سیاستدان اپنے لیڈر کو متاثر کرنے اور میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے منتخب پارٹیز کے لیڈرز پر اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں اخلاقیات پارا پارا ہوتی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ گھر کی خواتین کو بھی اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست پر اگر یہ کہا جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، "The powerful gets his way" تو غلط نہ ہوگا۔ عملی طور پر عوام یا ملک کے لیے کچھ اچھا کریں یا نہ کریں، لیکن اقتدار میں آتے ہی سابقہ انتظامیہ کے ترقیاتی کاموں میں خرد بوٹ کی چھان بین پر تفصیلی کارروائی پر مقدمات اور طاقتور حلقوں کے ذریعے پورا زور ان کی خامیوں کو ایکسپوز کرنے، کیس بنانے اور قوم کے سامنے لانے پر اپنی انرجی اور اپنا وقت لگا دیتے ہیں۔ لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں اقتدار میں رہ کر صرف اپنے اثاثے بڑھانے اور بدلہ لینے کی سیاست شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس پر وہ اپنا اقتدار 5 سالہ دور کا وقت تنقیدوں، تقریروں اور پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ روایت اگر تبدیل نہ ہوئی تو جس طرح تیزی سے معیشت کی شرح میں بے انتہا کمی آ چکی ہے، اس سے بڑھ کر برا کیا ہوگا۔ حکمران ہوش کی ناخن لیں، اقتدار کو اپنے مفاد کی بجائے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو ملا کر ملک کو قوم کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں، جس کے لیے سب سے پہلے سب سے خطرناک ہتھیار زبان کا استعمال اخلاقیات کے دائرے میں اور مثبت انداز میں کریں، جس کے اثرات سب سے زیادہ نئی پڑھی لکھی نسل پر مرتب ہوتے ہیں، جو اپنے پسندیدہ لیڈر پر مکمل بھروسہ اور اپنے جوان حوصلے کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کا فائدہ لیڈر تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں اور قوم و ملک کو نقصان کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ جان لیں کہ ملک ہے تو آپ کی سیاست اور اقتدار کے مزے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔